اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت خیریت اور ایمان کی بہترین لیول پر رکھے اور دین کے راستوں پر قائم رکھے، ہم سبھی کو اہل قرآن میں سے شامل فرمائے، آمین۔ سورۃ الشمس چل رہی تھی الحمدللہ، اس کو شروع کرتے ہیں، تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فألهمها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ الحمدللہ اس کے ورڈ ٹو ورڈ آلموسٹ سمجھ لیے تھے، پھر سے تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی ورک شیٹ میں دیکھیں، اگر کسی کا کچھ رہتا ہے تو کمپلیٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں، ورڈ ٹو ورڈ جو آ جاتا ہے اس سے بھی کوشش کر کے تھوڑا جو آپ کو ورڈ پہلے سے معلوم ہو لکھ لیا کرے، اپنی ورک شیٹ کمپلیٹ رکھا کرے، کیونکہ اب جو ہم لکھاتے ہیں وہ جلدی جلدی بول رہے ہوتے ہیں، تو جن کا نہیں لکھا ہوتا ہے ان کو پھر سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ویک تک آپ لوگوں کو نیو آپ کی PDF مل جائے گی، اور آگے بھی آگے ہیں کافی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جلدی ہم لوگوں کا ہاف پارا ہو جائے اور پھر آپ لوگوں کا پھر سے ایگزام وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا، تو ریویژن پریکٹس سبھی کچھ رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ اوکے، قسم سے ہی شروع ہوا تھا، اس کے بعد سے سارے جتنے واو تھے وہ اور والے میننگ پر تھے، لیکن اس طرح کی میننگ نکل رہی تھی، اور قسم ہے سورج چاند کی، اور قسم ہے دن کی، اور قسم ہڈن ہے، لیکن یہ ہے کہ اور سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ چیزیں قسم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اگر آپ اور کہہ کے قسم بھی کہیں ترجمے میں تو اٹس اوکے، کیونکہ ترجمہ ہم لوگ تھوڑا سا ایسا کہتے ہیں جو کمپلیٹ سینٹینس ہو تو صحیح رہتا ہے، لیکن لکھنے کے لحاظ سے ہم آپ کو اس لیے یہ بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ کیا لکھا ہے عربی میں وہ سمجھ سکیں۔ چلیے، واو مانے قسم، الشمس مانے سورج، وضحاها، ضحا کی میننگ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، دھوپ، چڑھتی دھوپ کو کہتے ہیں، ہا مانے اس کی، اور اس کی چڑھتی دھوپ کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی چڑھتی دھوپ کی۔ والقمر، اور چاند، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی کہ سورج کے پیچھے پیچھے چاند آتا ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں چاند کے پیچھے سورج آتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یہ ہے اس کا پیچھا۔ تو اسے اس کے پیچھے آنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج آگے جاتا ہے اور اس کے پیچھے چاند آتا ہے ہمیشہ، تو اس کے بعد آنا کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے آنا۔ والنہار، نہار دن کو کہتے ہیں، تو جو آپ کو جس کا اپوزٹ ورڈ ملتا جائے تو آپ دیکھ رہی ہیں، سورج چاند، پھر دن رات، زمین آسمان، اس طرح سے 3 جوڑے ہیں۔ پھر ایک اپنا الگ سے آ گیا نفس، جان،
جو کہ لاسٹ میں اکیلا ہے. انسانی جان کی بات ہو رہی ہے اور باقی سب جوڑے جوڑے ہیں 2 2. نہار مانے دن، اور دن کی اذا جلاها جب وہ جلوہ نما ہو جاتا ہے، یعنی کہ دن پورا روشن ہو جاتا ہے. یہاں پر ہیڈن میں سورج بھی پورا روشن ہو جاتا ہے. سورج آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو تفسیر یہاں پر ہے اس میں بھی سورج ورڈ لکھا ہوا ہے، جبکہ آپ کے اوپر کہیں بھی نہیں ہے کہ والنہاری اذا جلاها دن جب روشن ہو جاتا ہے. تو اصل میں دن روشن کب ہوتا ہے؟ جب سورج روشن ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے ترجمے میں سورج بھی لکھ دیا ہے. سورج کا جلوہ دکھاتا ہے تو فل جب ہو جاتی ہے دھوپ، دن اچھا نکل آتا ہے، چڑھ جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس وقت کی یہاں پر بات چل رہی ہے. جلاها جلوہ اور روشن ہونا، یہ ساری ہم لوگوں نے میننگ اس کی سمجھی تھی. واللیل اور رات کی اذا یغشاها. تو آیت نمبر 3 کا کیا سینٹینس آپ لوگ لکھ رہے ہیں؟ اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، یا پھر اور دن کی جب وہ پورا روشن ہو جاتا ہے، سورج روشن ہو جاتا ہے، جو بھی آپ لکھیں گے صحیح ہے. اذا یغشاها واللیل اور رات کی جب وہ چھا جائے. یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، سیم آیت ہے، وہی میننگ ہے. جب وہ چھا جائے تو وہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ ہا جو اشارے آ رہے ہیں مؤنث کی طرف، یہ ساری چیزیں مؤنث ہوتی ہیں، آپ نے دیکھ لیا. ان سب کو مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے اگر کبھی آئے آپ کو یاد ہونا چاہیے. شمس، قمر، نہار، لیل، سماء، ارض، یہ سب مؤنث ہیں. نفس اور آسمان کی وما بناہا اور جس نے اسے بنایا. والارض اور زمین کی وما طحاہا اور جس نے اسے بچھایا. ونفس اور جان کی وما سواہا جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا. جی اریج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ آیت نمبر 4 میں یغشاہا میں جو ہا ہے وہ رات کی طرف اشارہ ہے. جی اوکے جزاک اللہ. آپ اگر رات کو ہا کو اس کے ایگزیکٹ ناؤن کی طرف لے جائیں، اور رات کی جب رات چھا جاتی، ٹھیک ہے، جب وہ چھا جاتی ہے، جب رات چھا جاتی ہے، مطلب فَأَلْهَمَ فا مانے تو الہما کے معنی ہم لوگوں نے لکھے تھے الہام، یعنی کہ کوئی بات ڈال دینا، سمجھا دینا، دل میں آ جانا، اس طرح کی باتوں کو الہام، القاء یہ سب کہا جاتا ہے. اس کے معنی الہمہا آپ لکھیے القاء کر دیا یا پھر ڈال دیا، اس کے دل میں ڈال دیا یا اس کو سمجھا دیا. یہ ساری چیزیں بھی آپ کی اس کے اندر آ جائیں گی. اس کے ساتھ 2 3 لکھ لیں. القاء اگر سمجھ میں آتا ہے تو وہ لکھ لیں، یا پھر القاء دیکھیے ابھی نہیں وہ صورت اس میں آیا تھا. چلیں یہ بھی اور زمین کی آیت نمبر 6 ہو چکی ہے. اور زمین کی وما طحاہا جس نے اسے بچھایا. اور جان کی ونفس جان وما سواہا جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا. فالہمہا تو الہما اس میں الہما ہا جو ہے وہ اس جان کی طرف اشارہ ہے. ہا اسے سمجھا دیا. فجورہا اس کا فجور، وتقواہا اور اس کا تقوی. فجور کسے کہتے ہیں؟ نیکی اور بدی اگر ورڈ آپ نے سنے ہوں. بدی یعنی برائی کو ہی کہتے ہیں. اس کی برائی، بدی جو خرابی ہے، جو غلط کام ہے، یہ سب فجور ہے. اور تقوی اور اس کی پرہیزگاری، اس کا ڈر، اس کا بچنا، یہ سب آپ اس میں تقوی میں لکھ سکتی ہیں. پرہیزگاری کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرہیز آپ نے ورڈ اگر سنا ہو، ڈاکٹرز وغیرہ بھی کبھی کہتے ہیں ان کو یہ پرہیز چل رہا ہے. پرہیز یعنی کہ اس سے ان کو روکا گیا، یہ بچے میں، اس سے ان کو بچنا ہے، یہ چیز اسے کہتے ہیں پرہیز. تو پرہیز تقوی پرہیزگاری
बच बच के चलता है इंसान, गुनाहों से बचता है, अल्लाह के पसंदीदा कामों में दिखता है, इसे ही परहेजगारी कहते हैं। तो आप देखेंगे तकवा के बहुत सारे मीनिंग लिखे होते हैं। डर, अल्लाह का डर भी कहते हैं, परहेजगारी भी कहते हैं, और अच्छाई की तरफ जो बढ़ा हुआ होता है वो भी तकवा ही होता है, बुराइयों से जो रुका हुआ होता है वो भी तकवा ही होता है। तो ये सारे एक आप पूरा एक सिचुएशन है जिसे तकवा कहा जाता है, ठीक। अ, तो परहेजगारी यहाँ पर इन्होंने ट्रांसलेशन में लिखा है, और आपको जो तकवा का तकवा ही लिख दें तब भी उर्दू में भी तकवा वर्ड होता है। तो अल्लाह ताला ने क्या है, फिर उसकी बदी और उसका तकवा उस पर इल्हाम किया, यानी उसको समझा दिया, उस पर डाल दिया, उसे सिखा दिया। ये सारे सेंटेंस में आ सकते हैं। इससे पहले कहाँ तक हुआ था? 9 तक हुआ था बस, सही? जी मैम। जी ओके, इसके मैम। आगे थोड़ी डिटेलिंग करनी है, चले बताते हैं। कद सेम, वक़द, लक़द जो कुछ आप पढ़ चुकी हैं अभी तक वही है। कद माने यकीनन भी आप कह लें, या फिर तहकीक यानी कि सच बात है, हक बात है, तहकीक करीबी बात है, तस्दीक करीबी बात है, तो कद यानी यकीनन। अफ़लहा, इसमें फलाह वर्ड है, फलाह जो हम अपने पास भी कहते हैं। अ, आवाज आ रही है, चलें। कद यकीनन, फलाह माने कामयाब हो गया, फलाह पा गया। मन, मन माने जो, ज़क्का पाक किया, हा उसे। हा यहाँ से जो इतनी देर से हा चल रहा था, ये वाला हा। फअल्हमा हा, फुजूरहा व तक़वाहा, ज़क्काहा, दस्साहा, ये सारे हा जान की तरफ इशारा है। उसका किसका? जान का। ज़क्काहा, नफ्स का तज़किया किया। देखिए यहाँ पे उन्होंने नफ्स हा के बदले नफ्स ही लिख दिया है ऊपर, यानी कि जिसने अपनी जान को पाक किया, तज़किया किया, उसको पाक रखा, बुराइयों से बचा के रखा, तो वो क्या हो गया? अफ़लहा, फलाह पा गया, कामयाब हो गया। यकीनन फलाह पा गया जिसने नफ्स का तज़किया किया। जिसने उसका तज़किया किया, उसके बाद आप लिख दीजिए तज़किया, क्योंकि बहुत आगे निकल चुका है वर्ड, इसलिए इन्होंने नफ्स यहाँ पर रिपीट कर दिया। जिसने अपनी जान को पाक रखा, वो कामयाब हो गया। या इजी अल्फाज में आप कह सकते हैं, जिसने अपनी जान को पाक रखा वो कामयाब हो गया। वक़द, और यकीनन, ख़ाबा नाकाम हुआ, बर्बाद हुआ। मन, जिसने, दस्साहा, दस्सा नापाक कर लिया, या आलूदा गंदा कर लिया, खराब कर लिया, जो भी आपको सही। जिसने अपनी जान को खराब कर लिया, नापाक कर लिया, वो यकीनन बर्बाद हुआ, नामुराद हुआ। या अफ़लह का अपोजिट कामयाब का अपोजिट बर्बाद, सही जो भी आपको सही लगे। कामयाब कौन? ये भी देखिए, हम लोगों को कामयाबी चाहिए, बर्बादी से बचना है, तो अपनी जान को पाक रखना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला ने एक और रूल बता दिया। ये बेहतरीन रूल जो अलग से आ रहे होते हैं, इनको कहीं अलग से लिखिए, करने की चीजें जो एक साथ जमा हो सके, कि कैसे जहन्नम से बचना है, या क्या-क्या चीजें हैं जो जन्नत लेके जा रही होती हैं, या क्या चीजें हैं जो बता दी गई हैं कि इससे बर्बादी है। ऐसा इंसान बर्बाद होगा, ऐसा इंसान कामयाब होगा। तो वो मेन पॉइंट्स है। जो 30 पारा जब आपका हो जाएगा तो इसमें से मेन पॉइंट्स ये आपका असाइनमेंट होगा। तो चले, असाइनमेंट है, अभी से आप लोग अगर इसको करते जाएं, एक जगह निकालते जाएं, तो आयत की दलील के साथ, कि आप अपनी तरफ से नहीं कह रही हैं ये बात, कहाँ से पता चल गई आपको कि ऐसा इंसान बर्बाद होगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। तो ये असाइनमेंट होगा आपका, अभी से इसको कलेक्ट करना शुरू कीजिए ताकि आसानी रहे। चल, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और यकीनन नामुराद हुआ जिसने उसे आलूदा कर लिया या गंदा कर लिया। कज़्ज़बत, यहाँ से बस इतने ही थे। ये कसम थी इससे पहले, और कसम की जवाब क्या थी कि कौन लोग, अल्लाह ताला ने बता दिया। ये सारे पॉइंट्स जो थे यहाँ तक 8, 9, 10 ये कसम का जवाब है, ठीक? कि अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दिया है, और उसके बाद आप अगर सिर्फ 8 को भी कहें तो इट्स ओके। कसम का जवाब, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी जान की बुराई और अच्छाई जो है वो बता दी है, इल्हाम कर दी है, समझा दी है। मैम ये फिर आगे, दस्सा का मीनिंग ना ना मुराद, ना कम काम, ना ये
برباد, آلودہ, گندا, جو بھی آپ کو آسان لگے اس میں سے. تو میم زکاہا اور دساہا دونوں اپوزٹ ہو گئے نا ایک دوسرے سے؟ اپوزٹ ہے جی. لٹرلی ورڈ یہ اپوزٹ میں نہیں ہوتے لیکن میننگ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے اپوزٹ یہاں پہ بن رہے ہیں. تفسیر میں انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سا اور سمجھ سکیں گے. کذبت ثمود, جھٹلا. اب یہاں سے قصہ دوسرا شروع ہوا ہے ثمود قوم کا, جو کہ جس کے پیغمبر نبی جو تھے وہ صالح علیہ السلام تھے. اگر آپ لوگ نے صالح علیہ السلام کی کہانی یا سٹوری کہیں سے بھی پڑھی ہو, جن کا معجزہ تھا کہ ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے نبی, میں نبی ہوں, کوئی مانتا نہیں تھا, تو ان کی قوم نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں مان لیں گے اگر تم نبی ہو, یہ ایسی چیز کر کے دکھا دو, اللہ سے کہو تم, اگر تم کو ہم لوگ پروف مان لیں گے کہ تم نبی ہو. تو انہوں نے کہا تھا ایک بہت بڑی اونچی, مطلب ایک جیسی نارمل اونٹ ہوتا ہے ویسی نہیں, بہت بڑی اونٹنی, پریگننٹ اونٹنی اس پہاڑ میں سے کہیں سے بھی نکال کے دکھاؤ. تو یہ ان کا ڈیمانڈ تھی. تو پھر ہم لوگ مان لیں گے, تم اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پروف کر دیں. اس طرح سے ان کی قوم نے کہا تھا, اور اللہ سے انہوں نے دعا کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اور یہ جس طرح کی ڈیمانڈ کی انہوں نے, پریگننٹ اونٹنی پہاڑ میں سے بہت بڑی, یہ سب وہ آ گئی تھی. تو انہی کا قصہ چل رہا ہے کہ کذبت ثمود, کذبا, تکذیب, مکذبین, یہ سارے اس میں روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے, کاف ذال با. کذب, کذب مانے ہوتا ہے جھوٹ, اس کو کہیں لکھ لیں. اب آپ کو الگ الگ اس میں آتا رہے گا. کذبت, یہ تا کس لیے ایڈ کیا ہوا ہے سب آپ کو پھر ورب کے حساب سے پتہ چلتا رہے گا. کاف ذال با کذب مانے ہوتا ہے جھوٹ. اب آپ کسی سے کہیں تم جھوٹی ہو تو اس کا ہوگا کذاب. اس طرح سے الگ الگ طرح سے جھوٹ سے ریلیٹ یہ ہے ورڈ. اس کو اب اس سے پہلے بھی کون سی سورہ میں گزرا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں. آیت بتائیے. وَكَذَّبَ سورہ بِالْحُسْنَى. ماؤن, سورہ الذی ماؤن آیت 1. کیا ہے ورڈ, کیا سورہ ہے, ماؤن ارایت الذی یکذب بالدین. یکذبو. ٹھیک, یکذبو یعنی کہ وہ جھٹلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اسی طرح اس میں بھی کاف ذال با آتا رہ رہا تھا. تو اب آپ کاف ذال با سے ریلیٹڈ ورڈ آئیں گے. جھوٹ, اس کے میننگ ہوتی ہے جھٹلا رہے تھے, وہ جھٹلا رہے تھے, تم نے جھٹلایا, اس نے ایسے کر کے آئے گا. تو جھوٹ, جھٹلانا, یہ سارے ورڈ اس کے آئیں گے. ان کو اب یاد رکھیے گا, 2-3 بار آپ لوگوں کی اسی بارے میں گزر چکا ہے. اور کئی جگہ نبیوں کو جھٹلا دیا والے ورڈ میں یہ کئی جگہ الگ الگ فارم میں آپ کو ملے گا. تو روٹ اس کا یاد رکھیں. کذبت, جھٹلا دیا, ثمود نے, یعنی قوم ثمود نے. قوم ثمود نے, ثمود کے نیچے لکھیے قوم کا نام ہے ثمود. ٹھیک, کذبت ثمود, جھٹلایا قوم ثمود نے. بی تغواہا, اس میں 3 ہیں. بی مانے سے یہاں پر نکلے گا میننگ. تغوا بھی آپ کئی بار اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. طغیان, سرکشی ہوتا ہے. طاغین اس کے معنی ہوتا ہے طغا, طغیان, سرکشی. سرکشی مانے حد سے بڑھنا, لمٹ پار کر جانا, یہ سب طغا ہوتا ہے. چلیں اذان ہو رہی ہے. اوکے. طغا کے میننگ دیکھ رہے تھے ہم لوگ. غین, اس کے بعد یا واو, یہ کیونکہ حروف علہ میں سے ہے, یعنی کہ یہ الف واو یا مد چینج ہوتے رہتے ہیں تینوں والے جو حروف مدہ والے ہیں. تو کسی بھی آپ کبھی تغوا دیکھیں گی, طغیان دیکھیں گی, تا اور غین کے بعد کیا آئے گا, یا واو الف میں سے کچھ بھی آپ دیکھیں گے تو اٹس اوکے. تو طغا مانے ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدیں بتا دی ہیں, جو لمٹس بتا دی ہیں, اس سے سرکش ہو جانا, بڑھ جانا, یہ ساری چیزیں طغیان کے اندر آتی ہیں. اس کو بھی یاد کر لیں, قرآن میں کئی جگہ یہ آیا ہوا ہے. اچھے سے اس کو الگ سے لکھ لیں. الگ الگ صیغے میں آپ کو الگ الگ فارمولا میں فٹ یہ ورڈ ملے گا. یہاں کیا ہے, بی مانے, بی کی میننگ انہوں نے سے میں دے دی ہے, جبکہ ود ہوتا ہے سے. ہا
اس کا، ٹھیک، اس قوم کا بڑھنا، حد سے بڑھ جانا. کذبت جھٹلایا، ثمود قوم نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. اپنی کہاں پر ہے؟ یہ ہے اس کی سرکشی سے، سرکشی کی وجہ اب بیچ میں آ گیا اردو میں. سرکشی کی وجہ سے ثمود قوم نے اب جھٹلا دیا. کس کو جھٹلایا تھا؟ اپنے رسول کو. جو کہا وہ سب کر کے بتا دیا گیا. اب ان کے اوپر پھر یہ بات آئی تھی جب انہوں نے کہا ایسی ایسی اٹھنی نکالو، تو اب وہاں پر پینے کی جو جگہ تھی وہاں پر پھر ڈویژن ہو گیا کہ ایک دن یہ اٹھنی پیے گی، ایک دن سب آدمی انسان جو ہے وہاں کے وہ پئیں گے. تو جس دن اٹھنی کا ٹرن ہوگا کوئی آئے گا نہیں پانے کے قریب، ایک دن آپ کا ایک دن اس کا. تو جب مانگی تھی ایسی آزمائش ایسی چیزیں، تو انہیں اس کے بعد ان کے اوپر کچھ یہ بھی پڑھنے لگ گئے کہ اس کو کوئی چھوئے گا نہیں، وہ جہاں سے کھائے گی اس کو کھانے دیا جائے گا، اس کے روک ٹوک نہیں ہے، اس کا ایک دن پانی کا ہے وغیرہ. تو یہ سب چیزیں پھر آگے تھوڑا سا یہ بھی آئیں ساتھ میں اٹھنے کے ساتھ ساتھ. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے، لیکن اپنے سرکشی میں، حد سے بڑھے ہوئے پن میں انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا. اذ انبعث اشقاها، اذ سیم اسی میننگ پر ہے. اذا یہ سارا اذ یہاں پہ کسرہ کے ساتھ آ گیا کیونکہ اس میں ملانا تھا، یہ ٹیمپریری کسرہ لگا ہوا ہے. اذ مانے جب، انبعث مانے اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ بعثا. بعث کبھی اردو میں بھی بعثت سنی ہو آپ نے، تو جو بعثت ہوتی ہے وہ سیم یہی اسی میننگ پر ہوتی ہے کہ اٹھنا. ایک نبی اٹھائے، اللہ نے اس قوم سے ایک نبی کو اٹھایا، اس میں کہتے ہیں کہ نبی کی بعثت ہوئی. تو جو یہ اردو کا الفاظ ہے بعثا، روٹ ورڈ وہی ہے اور اس کے معنی بھی سیم ہے عربی میں بھی کہ اٹھایا. اذ انبعث جب اٹھ کھڑا ہوا، بعثا مانے لکھیے کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا، کھڑا ہوا جو بھی. اشقا سیم جو آپ پڑھ چکی ہیں، ہاں اس میں اٹیچ ہے الگ سے، جو کہ آپ کو نیا ورڈ لگ رہا تھا، لیکن ابھی دیکھیں الحمدللہ اتقا اشقا سب آپ پڑھ چکے ہیں. سیپریٹ کرنا آتا ہے ورڈ، تو آپ کو کتنے سارے ورڈ اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شقی کہتے ہیں بدبخت، جیسے کہتے ہیں خوش بخت، بہت اچھا کام کرنے والا. بدبخت وہ ہوتا ہے جو برے کام کرتا ہو ہر وقت، جو بہت زیادہ برے کام کرتا ہو، اسے کہتے ہیں بدبخت ہے یہ. یعنی کہ برائی ہی ہر وقت اس کے اوپر چڑھی رہتی ہے، اسے کہا جاتا ہے بدبخت اردو میں بھی. تو اشقا بہت زیادہ برائی کرنے والے کو کہا جاتا ہے اشقا. اور بہت زیادہ نارمل تھوڑی بہت نیکی کی اس کو نیک کہتے ہیں، لیکن جو بہت نیک پرہیزگار ہوتے ہیں ان کو اتقا، اس کا اپوزٹ یعنی بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ پرہیزگار کو اتقا کہا جاتا ہے. متقی کہا جاتا ہے. اتقا کب ہوگا؟ جو اس میں سے بھی سپرلیٹو ڈگری پہ چلا جائے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کبیر مانے بڑا، اکبر مانے سب سے بڑا، اسی طرح متقی پرہیزگار، اتقا اس میں سے بھی سب سے زیادہ پرہیزگار. صحیح، بہت زیادہ سپرلیٹو، سب سے زیادہ پرہیزگار. تو یہاں پر اشقا جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری میں ہے، یعنی کہ ان کا جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا. جی رجدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہاں پہ استاد آپ کہہ رہے ہیں اش کا مطلب جو بہت ہی بدبخت ہوتا ہے، اور ہاں، اتقا آپ جو کہ جی جی، اور اتقا جو ہوتا ہے جو ایک دم مطلب وہ کون سا لیول آپ بولے اس سے بھی ہائر؟ متقی میں، شقی میں اشقا سپرلیٹو ڈگری ہے، متقی میں اتقا سپرلیٹو ڈگری ہے. اچھا اتقا، تو آپ اس کا وہ کون سا آپ اس کو لکھ کے دیں گے پلیز استاد؟ اتقا پلیز. اتقا آپ کی پچھلی سورہ میں گزرا ہے، بتائیے کہاں پر گزرا ہے؟ اوکے گزرا ہے پچھلے سورہ میں، دیکھنا پڑے گا استاد. آیت نمبر 17 سورۃ اللیل. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. لیل، اشقا اور اتقا دونوں ورڈ آئے ہیں اس میں، اور وہاں پر جی بھی ہم نے یہ تھوڑا بہت بتایا تھا. ٹھیک ہے، یس وہیں جی پر آپ استاد. لکھ لیجیے، یا وہیں پر جدھر تک لکھیے آپ نے آپ نے لکھا جی تقوی وہی ہے. متقی، جی جی آپ نے وہاں پہ لکھا تھا تقوی متقی. اوکے تو استاد. یہاں پر بھی اشقا آیا ہے، یعنی کہ ان کا جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے کیا کہا؟ فقالا،
تو کہا سنگولر بات چل رہی ہے, قالو مانے ہوتا ہے ان سب نے کہا, لیکن قالا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, قالا مانے ایک نے کہا, قالا لہم ان سے, لا مانے لیے ہوتا ہے, تو ان کے لیے نہیں کہا, ان سے کہا ہو جا رہا ہے اردو میں, تو انہیں فقالا, نہیں یہ یہاں پر دیکھیے کس کی طرف چل رہا ہے, لہم ان سے, ہم جو ہے وہ قوم ہے سمود, چلیں ہم کے اوپر لکھ لیجئے, ان یعنی کہ سمود قوم سے, قال جو ہے وہ رسول کی طرف جا رہا ہے, یہ یہاں پر ہے, فقالا کہا, لہم ان سے, رسول اللہ اللہ کے رسول نے, رسول اللہ اللہ کے رسول نے, یہ ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کے ہو چکے ہیں, لیکن پھر سے آنے والے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں, ایک کے اوپر پیش دوسرے میں یہ مرفوع یہ مکسور مجرور, تو یہ کیا بن جاتا ہے انشاءاللہ, رسول اللہ اللہ کے رسول نے, کتاب اللہ اللہ کی کتاب, اس طرح کی کے یہ سب بیچ میں ایڈ ہوتا ہے, آپ لوگ الحمدللہ تھوڑا بہت لے بھی چکے ہیں, ریپیٹ ہوگا, اس کو بھی پہچاننا شروع کیجئے. حرف جر کے ساتھ مجرور آ رہا تھا, اب آپ نے دیکھا کہ دو ناؤن ایک ساتھ ہیں, ایک کو مرفوع ایک کو مجرور کیا ہوا ہے, تو اس کے بیچ میں کے ایڈ ہو جاتا ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور میننگ اسی کیسے نکالتے ہیں, یہ پہلے ہوتا ہے اردو میں اور یہ بعد میں, اللہ کا رسول, اللہ کی کتاب, اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کہا کہ کہیں نہیں لکھا ہے, آپ کے سینٹینس میں تشکیل اعراب سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں یہ منصوب کیا ہوا ہے, تو یہ اس کا کی کے جواب میں آئے گا, تو یہ اس کے سینٹینس کے یوز میں جو آ رہا ہوتا ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے. رسول اللہ اللہ کے رسول, اللہ کے رسول نے ان سے کہا, ناقۃ اللہ کہ یہ ناقۃ اللہ ہے, ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو, لکھیں اونٹنی, وسقیاہا اور اس کے پانی پلانے کی, سقیاہا اونٹنی کی طرف اشارہ ہے, سقیا ساقی ورڈ اگر کبھی آپ نے سنا ہو, ساقی پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے, صحیح. تو جو سین قوف اور یا اس میں آ رہا ہے آخر میں, پلانا سے ہی ریلیٹ ہے. اس کے اوپر آپ اردو میں کہیں پر کچھ بھی جو بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ ورڈ یاد آ رہا ہو, ساقی سے ریلیٹڈ, ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں. تو اسی حساب سے اگر آپ اس کو یاد رکھ سکیں, سقیاہ اس کا پانی پینا. تو دیکھیں یہاں انہیں نے اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہڈن جو نہیں اس میں سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی کہ ان کے رسول نے کچھ ان کو باتیں بتائی تھی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی حفاظت کرنا, یعنی کہ اس کا پانی کا ڈالنا لگ رہے گا, اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو کرے گی کرنے دینا, جو جس طرح سے تم نے ڈیمانڈ کی تھی آ گئی, اب اس کا یہ تم لوگوں کو دھیان بھی رکھنا ہے. تو یہ اتنا ہی پارٹ لکھا ہوا ہے جو کہ پورا صرف ورڈ میں لکھا ہے, ناقۃ اللہ وسقیاہا, تو حفاظت کرنا اللہ کے ناقہ کی اور اس کے پانی پینے کی, حفاظت کرنا جو ہے وہ ہڈن ہے, نہیں لکھا ہوا ہے, آپ کو خود انڈرسٹوڈ کرنا ہوگا. آیت نمبر 13 کیا پوری بن رہی ہے, تو ان کے رسول نے کہا, یعنی ان سے ان کے رسول نے کہا, اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کے پانی پلانے کی. تو حفاظت کرو آپ بھی بریکٹ میں لکھ لیجئے تاکہ آپ کا جملہ کلیئر ہو کے سمجھ میں آ جائے کیا کہا جا رہا ہے. فَكَذَّبُوهُ پھر سے, کذبت کذبا یکذبو, فَكَذَّبُوهُ اس میں فا کو الگ کیجئے اور ہو کو الگ کیجئے, اور اس کے ساتھ جو بو آیا ہوا ہے, یہ واو جو ہے وہ جمع کے لیے یوز ہوتا ہے, پلورل کی بات چل رہی ہے. تو انہوں نے اسے جھٹلایا, کس کو ہو کس کی طرف اشارہ ہے, نبی کی طرف, ہاں نبی, انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اس کون سنگولر کی بات چل رہی ہے, آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس نبی جو ان کے تھے صالح علیہ السلام, ان کو
جھٹلا دیا، فکذبو ان سبھی نے جھٹلا دیا، اور بھی ایک اور پھر ایک کام یہ ہو گیا کہ جھٹلا دیا، دوسرا کام ہوا فعقروها، اب یہ ہا اس کو کاٹ دیا، اب یہ ہا کس کی طرف اشارہ ہے بتائیے؟ کیمل کی طرف، اونٹنی کی طرف. جی اگر آپ فقط فعقروہ ہوتا تو آپ کہتے کہ کسی میل کو کاٹا ہے ان لوگوں نے، اس کو کاٹ دیا، نعوذ باللہ نبی کو کوئی تکلیف پہنچائی یا کیا 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 دیکھیں الحمدللہ مذکر مؤنث یہ سارے اشاروں سے بھی آپ اچھے سے پہچان سکتے ہیں کہ کس کی طرف. فا مانے تو عقروہا، یہ اس کو ذبح کرنے کی بات نہیں سے ایگزیکٹ آ رہی، لیکن ہاں یہ ہے کہ اسے مار ڈالا تھا. اور فعقروہا کو کہا ہے، آپ اس کو لکھ دیجئے، مار ڈالا، کاٹ دیا، جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ بھی صحیح آئے گا. فعقرو، فا مانے تو عقرو پلورل ہے، مار ڈالا، کاٹ ڈالا. ہاں اس کو کوچی میم، کوچی مطلب یہ کوچی کے معنی ہوتا ہے، یہ اردو کا الفاظ ہے، ہم کو بھی بڑا اس میں جا کے دیکھنا پڑا، انگلش والا بھی ہم نے چیک کیا تو ویسے معلوم تھا کہ ان لوگوں نے اس کے گھٹنے کے پاس ہی کوئی پارٹ ہوتا ہے وہ کاٹ ڈالے تھے، تو وہ چلنے پھرنا ہی اس کا بند ہو گیا، تو اصل میں مار ہی ڈالا تھا. تو پہلا اٹیک وہاں پر بہت اونچی تھی وہ، تو اس کے گھٹنے کے پارٹ کا کوئی حصہ تھا جو کاٹ دیا تھا ان لوگوں نے، وہ ہوتا ہے کوچی. انگلش میں بھی اس میں دیکھیے جو ورڈ لکھا ہے اس کے بارے میں بھی یہ پتا تھا، تو کوئی اس میں ہی لکھا ہوا تھا کہ نیز گھٹنے میں کوئی پارٹس ہوتے ہیں جو کہ کٹ جانے سے پھر چل نہیں سکتا، تو وہ کاٹ دیا، اصل میں اسے مار ڈالا. جی اری میم اس میں تو وہ کاٹ دیا، اس کا روٹ ورڈ عین، قاف اور را ہے، جی اور واو جمع کی طرف اشارہ ہے. ہاں جی پلورل کلیئر، یہاں بھی یہاں بھی. جی اور اس سے پہلے والے میں فقولا میں فا مطلب تو، اور قولا کس کی طرف، اس کا کہا، میننگ؟ علماء نے کہا، اچھا اوکے. سنگولر ہے، ایک نے کہا، نبی نے کہا. فدمدما، فا مانے تو، دمدما کہتے ہیں تباہی ڈال دی، تباہ ان کے اوپر تباہی ڈال دینے کو کہتے ہیں دمدما، تو تباہی ڈال دی. علی ہم، علی اور ہم سیپریٹ کیجئے، علی مانے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، علی مانے آن ہوتا ہے پر، اور ہم مانے ان، کس کی طرف؟ تو ہم قوم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہی ڈال دی، کیونکہ انہوں نے جو کہا لا کے کر کے دکھا دیا گیا، پھر بھی وہ اپنی سرکشی پر بنے رہے، نہیں مانا، نہیں ماننا تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ جھوٹا ہوگا، یہ وہ تب بھی معجزہ کر کے نہیں دکھا پائے گا وغیرہ. جب اللہ کے رسول نے ان کی دعا قبول کر کے اور یہ سب معجزے کر دیے، دکھا دیے، تب بھی انہوں نے اپنی سرکشی پر بنے رہے اور اونٹنی کو مار ڈالا، جبکہ کہا ان کے رسول نے انہیں حکم دیا تھا، کیا کہا تھا کہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور وہ سقیاہا یعنی اللہ کی اونٹنی بتانے کا یہی مطلب تھا کہ اس کی حفاظت کرنا. اب اگر حفاظت کرتے تو آگے برکتیں وغیرہ جو ہوتی. خیر ان کے ایک بہت کچھ برے لوگوں نے پلان کیا، اور اس میں سے بھی ویری فرسٹ جس نے آ کے کاٹا، اشقا سب سے برے بدبخت لوگوں میں سے آ کے اٹیک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تباہی ڈال دی ان قوم پر. ربہم اس کو ہم لوگ ربہو کتنی بار اس کو ہم لوگ کنیکٹ کر چکے ہیں. اب آپ قرآن میں اگر کہیں بھی دیکھیں گی تو یہ اٹیچ والے آ رہے ہیں، جبکہ بھی ہم لوگوں نے کیا یاد کیے تھے، وہ والے یاد کیے ہوئے ہیں آگے جو ہوتے ہیں. اگر ہم کہنا ہو تو آپ ان کے لیے کیا کہیں گی؟ چلیں ابھی جب وہ کھولیں گے تبھی بتائیں گے. ربہم ان کے رب نے، بی ذنبہم، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذال نون با، ذنب مانے گناہ ہوتا ہے، بی مانے کہ اردو میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا، لیکن گناہ کے ساتھ نہیں ہوتا، کی وجہ آپ کہہ لیں تو بی کی میننگ آپ دیکھ رہے ہیں کی وجہ بھی آ رہی تھی، کے ساتھ بھی آ رہی تھی اردو میں، عربی میں لیکن اسی طرح بی مانے ود ہوتا ہے.
اور وہ اردو میں چینج ہو کے آپ کو ملے گا. تو یہاں پر ہے ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے کہاں پر ہے ہم کو اگر آپ چینج کریں گی اس قوم سمود کے گناہ کی وجہ سے قوم سمود کے رب نے قوم سمود پر عذاب ڈال دیا. میم یہ ہم کیوں آیا ہے یہاں پہ؟ ہم بھی بربادی آ آ گئی. سکتے ہیں. نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر یہ سیکنڈ ادھر ہے تو پھر یہ وہ ہوتا ہے منصوب. تو یہ منصوب مجرور ان سب اسی لیے ہم پیش کے ساتھ آ رہا ہے، زیر کے ساتھ آ رہا ہے. وہ آپ سیکھیں گے آگے انشاءاللہ. ان کے رب نے ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہی ڈال دی. فسواہا، تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، یعنی کہ ٹھیک کر دیا. سوا مانے ٹھیک ہوتا ہے. سوا آپ لوگ اس سے پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں؟ آپ چاہیں تو جو ورڈ پڑھ چکے ہیں اس کو پھر سے عربی میں ہی یہاں پہ لکھ لیا کریں. تو میں نے یہ یہاں پر پڑھا ہے. چلے بتائیں کہاں پر آپ نے پڑھا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، ٹھیک ٹھاک بنایا. اس طرح کا اس سے پہلے گزر چکا ہے. چلے نکال کے بتائے گا کون سی سورہ میں سوا ورڈ گزرا سورہ ہے. لیل. ورڈ بتائیے. بحمدی ربک تغفر. جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی، پھر سے بتائیے. چلیں انشاءاللہ نکال کے دیکھیے گا. سوا مانے ہوتا ہے ٹھیک کرنا، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. لیکن یہاں پر ٹھیک کرنا کس طرح سے آ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ بھی اپنے پاس کہتے ہیں نا کہ کوئی بچہ شرارت کرتے آتا ہے، کہتے ہیں گھر آنے تو ان کو بتاتے ہیں شمس کی 7 سورۃ الشمس کی ہی 7 اس سے پہلے یعنی شمس میں ہی گزرا ہے. اور چیک کیجئے کہ کیا اس سے پہلے آیا ہے. تو اوپر جو تھا سواہا وما سواہا، اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا. یہاں پر ہے کہ پھر ان کو ٹھیک کر دیا اللہ نے، یعنی کہ وہ جو حد سے بڑھے ہوئے تھے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھو ان کو ان کی امی ٹھیک کر پائیں گی. وہ ٹھیک کرنا جب وہ والی بات میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ مار پٹائی ٹھوک ٹھاک کے سزا دے کے کس طرح سے ٹھیک ٹھاک کرنا، وہ والا بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر فسواہا یعنی کہ ان کو ان کا دیکھیں آپ یہاں لکھا ان کا صفایا کر دیا، جبکہ سوا مانے ہوتا ہے ٹھیک کرنا. سوا مانے آپ ٹھیک ہی لکھیے، اور کس طرح سے ٹھیک کیا وہ آپ انڈرسٹینڈنگ مطلب اپنی سمجھ میں رکھیے کہ کیا ٹھیک کیا اللہ نے انہیں. یہ جو حد سے بڑھے ہوئے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ جو مانگتے جائیں گے وہ ہوتا جائے گا، پھر جو مرضی آئے کرتے جائیں گے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی ان کا وہ نہیں. اللہ نے ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. پھر بات یہ وہ والا ٹھیک ٹھاک ہے کہ صحیح کر دیا پھر ٹھیک ٹھاک کے اللہ نے انہیں ان کے اوپر تباہی ڈال کر. ٹھیک فسواہا ان کو ٹھیک کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں یخاف وہ خوف کرتا ہے عقباہا اس کے انجام سے. کس کے؟ دمدمہ کا یعنی کہ جو بھی جس کا قوم کا انجام یا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جب عذاب ڈالا تو ان کو فکر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نہیں سوچا کہ ارے اب میرے سارے بندے یہاں پر یہ پوری قوم ختم ہو جائے گی، میرا نام لیوا کون ہوگا، یا یہ گناہ کر رہے ہیں تو اب کیا بچے گا، میں ان کو کیسے ختم. یہ یہاں پر ولا یخاف عقباہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اور نہیں یخاف وہ خوف کھاتے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں عقباہا تباہی کے انجام سے. ہاں تباہی کی طرف اشارہ ہے، دمدمہ کی طرف. تباہی کے انجام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرتے نہیں ہیں کہ مطلب پھر کیسا لگے گا، کوئی کیا سوچے گا، کیسا ہوگا، کہ یہ چیز اللہ کے پاس نہیں. پوری قوم کو ختم کرنا تھا، کر دیا. اور نہیں ٹھیک ہونے والے تھے وہ ان کی سزا. پہلے اللہ تعالیٰ بہت ٹائم دیتے ہیں نبیوں کو بھیج کر، کتنے دن تک بیچارے نبی ہی کتنا پریشان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا پریشان ہوئے تھے، جو کہ ان کے سب سے حبیب میں سے ہیں. پھر تو یہ اور بھی نبیوں سے کا حساب سے ایسا نہیں کہ بس اللہ نے ایسا بھیجا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کو برباد کر دیں گے اور برباد کر دیا ایک چیز بھیج کر، ایسا نہیں. چلیں تفسیر کو سمجھ لیجئے. الحمدللہ میننگ میں بولیے نا میم سینٹینس لاسٹ والا سینٹینس. وا مانے اور، لام مانے نہیں، لام فتح الف مد کے ساتھ، لا مانے نہیں، یخافو
वो डरते नहीं मैम, हैं। सेंटेंस क्या लिखना है? उक़बाहा माने उसके अंजाम से, लेकिन और वो उस तबाही के अंजाम से नहीं डरता। डरता क्यों लिखा है? सिंगुलर अल्लाह की तरफ बात चल रही है, आप अपने पास डरते लिख लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए लिख रहे हैं, वो डरते लिख लीजिए, और अल्लाह ताला तबाही के अंजाम से नहीं डरते। आयत नंबर 1, सूरज और उसकी धूप के चढ़ने की कसम, वदुहाहा, और उसकी रोशनी मैम की। लास्ट में हाँ क्यों आया है? उक़बाहा। हाँ, तबाही की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला उससे नहीं डरते हैं, उसकी तबाही। उसकी रोशनी की, यानी कि वदुहाहा, उसकी रोशनी की, या उसकी धूप की, या मतलब दुहा से दिन है, यानी सूरज की और दिन की कसम। ठीक है, तो यहाँ पे दो आप दो बार वशम्स व दुहाहा अलग अलग वाव आया है। और तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सूरज की कसम खाई है अल्लाह ताला ने और उसके धूप की कसम खाई है, या आप कह लें सूरज की कसम खाई है अल्लाह ताला ने और दिन की भी कसम खाई है। दुहा दिन भी को भी कहते हैं ना, तो दोनों भी सही होगा। ठीक। वल कमर, आयत नंबर 2, और चांद की जब वो उसके पीछे आता है, यानी जब सूरज गुरूब होने के बाद वो तुलू हो, जैसा कि पहले निफ्स महीने में ऐसा होता है। निफ्स कहते हैं, निस्फ कहते हैं हाफ को, निस्फ हाफ को। ठीक, तो आधे महीने ऐसा होता रहता है ना कि चांद फौरन रात में, जैसी सूरज आप देखें कि कभी कभी तो मगरिब के वक्त दोनों चीजें एक साथ दिख रही होती हैं ना। तो ये शुरू के महीनों में जब चांद आ रहा होता है तो फौरन ही आप देखें कि उसके पीछे पीछे चला आता है। यही बात लिखी है कि जब सूरज गुरूब होने के बाद चांद जो है वो तुलू हो जाता है, आ जाता है, चढ़ जाता है। तो ऐसा ऐसा कब देखने मिलता है? हाफ मंथ जो शुरू का रहता है उसमें ऐसा देखने मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कसम खाई है। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखाता है, यानी सूरज आयत नंबर 3, तारीकी को दूर करता है। तारीकी कहते हैं अंधेरे को, यानी कि, और दिन की कसम, किस वक़्त के दिन की कसम खाई है? जब वो अंधेरे को दूर कर देता है। ज़ुल्मत का पहले ज़िक्र तो नहीं है। ज़ुल्मत कहते हैं, ज़ुल्म माने होता है अंधेरा, अंधेरा भी होता है ज़ुल्म माने। तो यहाँ पर कहीं अंधेरे का ज़िक्र तो नहीं हुआ है, लेकिन सियाक यानी कनेक्शन उस पर दलालत कर रहा है कि अंधेरा जब खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंधेरा का कहीं बात तो नहीं गुजरी है, लेकिन कनेक्शन इसी तरह का बन रहा है कि दिन जब आ जाए और सूरज पूरा जलवानुमा हो जाए, यानी कि सूरज हर तरह के अंधेरे को खत्म कर दे, उस वक़्त के दिन की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई है। वल्लैल, और रात की जब वो छा जाए। जब यग़शा के माने हम लोगों ने क्या कहा था? छा जाने के साथ-साथ ढाँप ले, उसको कवर कर ले, उसे भी कहते हैं। तो आयत नंबर 4, सूरज को ढाँप ले और हर सिमत अंधेरा छा जाए। हर सिमत हर तरफ, एवरी साइड, आप जो भी कह लें, सिमत माने। सूरज को वैसे तो आप देखेंगे कि इसके लिहाज से हम लोगों को मालूम है कि लिटरली चाँद सूरज को ढकता नहीं है, उसके ऊपर पूरा सवार नहीं हो जाता, उसे ढाँप नहीं लेता चादर, दुपट्टे वगैरह की तरह। लेकिन हाँ, अगर पोएट्री लिहाज में आप देखें कि अंधेरा पूरे में छा जाता है, कवर हो जाती है, ये चीज़ें कही जाती हैं। तो ये मालूम है कि अंधेरा जब आता है तो हर चीज़ पर छा जाता है, उस लिहाज से यहाँ पर बात चल रही है कि रात जब उस पर छा जाती है हर चीज़ पर। वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान की और जिसने उसे बनाया। चले, यहाँ पर 2 तरह से इसकी मीनिंग निकाल के मुफस्सिरीन ने बताई है। मुफस्सिरीन तफसीर करने वाले को कहते हैं मुफस्सिर, मुफस्सिरीन जमा है। इसके माने की रो, इस माने की रो से, यानी कि इसके मतलब से माँ बिमाने मन है। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके थे कि माँ मन की जगह पर आ रहा होता है, जिसके माने अल्लज़ी की जगह पर आ रहा होता है। इसी मौसूला को माँ बना के यूज किया गया है कुरान में कई जगह पर, जबकि आकिल के लिए यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बात हो रही होती है
اور ما لگا ہوتا ہے. وہاں پر ما ہم لوگوں نے ابھی اس میں پڑھا عربکس میں رول میں بک میں کہ ما غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، من عاقل کے لیے ہوتا ہے. کون جب آپ کو کہنا ہو یا جو، یہاں پر وہی کون ہی یوز ہوا ہے لیکن جو کے معنی پہ یوز ہوا ہے. تو یہاں پر یہ غیر عاقل والا ما نہیں ہے. یہ کیا میننگ میں آتا ہے قرآن میں؟ الذی، اسم موصولہ الذی کے معنوں میں آتا ہے. تو آپ اگر پہلے میننگ ما بمعنی الذی میں دیکھیں گے تو اس کے معنی ہو جائے گا کہ آسمان اور جس نے اسے بنایا. ایک تو معنی یہ ہو گیا. بعض کے نزدیک ما جو ہے وہ مصدر یہ ہے، یہ ٹھیک. ما معنی اگر آپ غیر عاقل کے لیے لیں گی تو ایک اور میننگ بھی نکل رہی ہے کہ یہ بنانا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور آسمان کے بنانے کی قسم کھائی. یعنی کہ جو ایک کام تھا آسمان بنانا، اس کی قسم کھائی. ٹھیک ہے، دو میننگ کیا نکل رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، اور جس نے، اگر آپ ماں کو الذی کر دیں، جس نے اسے بنایا، یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ اگر ماں کو ماں ہی اس مصدر پہ رکھا جائے، یہ کی میننگ پہ پھر اس کو لے لیں گے کہ اس کا بنانا، آسمان کا بنانا، یعنی جو ایک ورب تھا بیچ میں، بنانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، آسمان کی اور آسمان کے بنانے کے کام کی قسم کھائی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کو؟ اسی طرح تو اس ارض کا کے لیے مطلب میم اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی قسم کھا رہے ہیں. جی، ایک پارٹ جو ہے جب آپ الذی سے کریں گی، ما موصولہ الذی کی جگہ پہ لے آئیں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں. لیکن اگر ہم ماں کو یہ کی میننگ پہ لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی. ایک تو آسمان، اور جو آسمان کو بنانے کا کام تھا نا، اس کام کی قسم کھائی. دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی تو اٹس اوکے، تو آپ کہیں گی کہ ماں الذی ہے. اسی طرح والارض، اور زمین، وما طحاہا، اور جس نے اسے بچھایا. سیم ماں جو ہے اسی میننگ پہ آ رہا ہے. نیچے بھی آپ دیکھیں گی کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی. دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، آپ یا تو یہ کہہ لے سکتی ہیں کہ قسم ہے بنانے کی اور جس نے اسے بنایا، اگر آپ الذی کہیں گی. اور اگر آپ ماں کو یہ کی میننگ پہ لے جائیں گی تو کیا آئے گا کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی. ٹھیک ہے، یہ اس کے بنانا بھی کام ایک ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کی قسم کھائی. وہ کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. تو یہاں پر کام کی قسم ہے اور یہاں پر خود اللہ تعالیٰ کی قسم ہے. دونوں بھی صحیح ہیں اگر ماں کو الذی میں لے جائیں اور یہ ماں کو یہ کی میننگ میں لے جائیں، مصدر. چلیں اسی طرح والارض، اور زمین کی قسم کھائی، اور اس کے ساتھ کس کی قسم کھائی؟ وما طحاہا، جس نے، اگر ہم ماں کو الذی کر دیں، جس نے اسے بچھایا، یا پھر اس کے بچھانے کی قسم کھائی. دونوں بھی ہے، سیم وہی میننگ آئے گی کہ بچھانے کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے زمین کی قسم کھائی اور زمین کے بچھانے کی قسم کھائی. ونفس وما سواہا، پھر سے ماں آیا ہے، وہی میننگ پہ آئے گا. اور جان کی، اور جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، یا پھر اس کے ٹھیک ٹھاک کرنے کی قسم کھائی. دو چیزوں کی قسم، ایک تو جان کی قسم کھائی اور پھر اس کے ٹھیک ٹھاک کر دینے کی قسم کھائی اللہ نے. یا پھر آپ الذی کہہ لیں. آپ کو الذی زیادہ آسان پڑتا ہے، آپ اس کو الذی کے معنوں پر لے کے چلی جائیے. ماں الذی کے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 جگہ پر اپنی قسم کھا رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے، صحیح ہے جملہ آپ کا. اتنا ہی کافی رکھیں اگر آپ کو دوسرا والا پوائنٹ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو الہمہا، ابھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی انسان کے جان کی اور انسان کے جان کو ٹھیک بنانے کی. کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا فجور اور اس کا تقوی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. آیت نمبر 8. الہام یا القاء کرنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اچھی طرح سے سمجھا دیا اور انہیں انبیاء اور رسول آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر، یعنی اچھائی اور برائی کی پہچان کروا دی. پہلا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تقوی اور فجور پہنچا دیا. کس طرح سے؟
نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ سب نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے مجھے تو الہام سمجھ میں نہیں آتا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، دور رکھ دیں اسے، نہیں سمجھ میں آتا. یہ تو سمجھ میں آتا ہے، نبی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے. آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتنی کتابیں بھیجی ہیں جس کتاب کو ہم نے پڑھا ہی نہیں آج تک. ساری دنیا کی ڈاکٹری اور یہ انجینئرنگ اور انگلش کے گرامر سے لے کے، انگلش کے رول سے لے کے، اور وہ پڑھ لیا. چلیں الحمدللہ ابھی بھی ہم سب زندہ ہیں، آزمائش کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چیکنگ چالو ہے، مر کے چلے جاتے اسی حال میں تو افسوس کرتے. لیکن اللہ نے دنیا میں آنے کا مقصد سکھا دیا، بتا دیا، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ ضرور و شکر کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس ذریعے سے الہام کے معنی پھر کیا بن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، فجور اور تقوی بتا دیا. دوسری میننگ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ بھی ہے کہ عقل اور فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل ہماری سمجھ جو ہوتی ہے، فطرت کو بھی ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ فطرت کیا ہوتی ہے. انسانی فطرت یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ اگر کہیں برائی دیکھ رہے ہوں، آپ کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، پھر بھی ہم بیچ میں ارے کیوں مار رہے ہو، رک جاؤ، یہ ایک فطرت ہے کہ مارا رکو. کیا یہ مطلب یہ ایک برائی دیکھی آپ نے اور فٹ سے کہا رکو، کیونکہ ہمارے فطرت میں ہے کہ پسند نہیں آتا، اللہ نے ڈال دیا ہے. کوئی بری چیز دیکھتے ہوئے آپ کو معلوم بھی نہیں، آپ کا میٹر بھی نہیں ہے اس میں، آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ، پھر بھی ہم بیچ میں بول دیتے ہیں. فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے اچھائی اور برائی کو، سمجھ میں آ رہا. تو یہ فطرت اگر اس کے اوپر حدیث بھی بتا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، حدیث واضح ہے کہ اسلامی دینی فطرت پر، دین اسلام پر پیدا کیا ہوتا ہے. اسے اس کے ماں باپ نجومی یا نصارہ یا عیسائی یا جو بھی عقیدے ہمارے خراب کرنا، پھر ہمیں اپنے آپ ہی جب آپ بچپن سے وہ چیز ہمارے اندر فیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی آپ دیکھیں تو یہ فطرت جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں لوگ، ماحول، ماں باپ، تب ہمیں بری چیز اچھی، اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا پردہ، شرم کرنا، حیا کرنا اچھی بات ہے. یہ ہمارے فطرت میں ہے کہ شرم کرنا اچھی بات ہے، حیا اچھی بات ہے. لیکن ماحول نے، جہاں ہم رہتے تھے، ہمارے پہناوے نے، شروع سے ہر چیز نے اسے اتنا پیر کھلے ہوں، یہاں سے یہاں تک دوپٹہ حلق میں پھنسا ہو، ٹائٹ فٹنگ ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ اچھا ہے. تو اب دھیرے دھیرے انسان جب برائی کی طرف آتا ہے، آپ دیکھیں کوئی پردہ کرتی ہو اور اس کو پہلے دن آپ کہیں کہ نہیں ایسے چہرہ کھول کے چلو، اس کو پہلے دن تکلیف ہوگی، ارے اچھا نہیں لگ رہا، گھبرائے گی، وہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا، وہ کر رہا. پھر دوسرے دن، تیسرے دن، آپ 1 مہینے بعد دیکھیں گی کہ وہ آرام سے چلی آ رہی ہوگی. اس نے اپنے آپ کو، فطرت کو خوابہ کر دیا، خراب کر لی فطرت اپنی. اور اب اس کے اوپر تو برائی کی طرف اگر ہم جائیں گے تو فطرت ہے ہماری خراب ہوتی جاتی ہے، جبکہ ہم فطرت پر پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک. تو دوسرا مطلب کیا ہے کہ عقل اور فطرت میں خیر اور برائی، نیکی اور بدی کا شعور، سمجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیت بھی یہی کہتے ہیں، سمجھ، شعور، فیلنگ رکھ دی ہے تاکہ وہ نیکی کو اپنائے اور برائی کو اجتناب کریں. چلیں اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. اچھا خاصا دین جو ہے وہ خود ہی اسی کے اوپر ہے کہ ساری اچھی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. اسلام معنی ہوتا ہے سلم معنی ہوتا ہے کہ ہمیں سرنڈر کر دینا. تو اب آپ کہیں کہ ہر بات کو ہم عقل لگا کے سمجھیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کی مثال کسی صحابہ نے دی تھی کہ اگر سمجھ کے ہی دین کو ہم لوگ لے رہے ہوتے، ہاں اتنی ہی سمجھ کافی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، میرے اللہ نے جو بنا دیا ہے وہ سب کے سب صحیح ہے، اتنا ہی ایمان لے آنا، اتنا ہی توکل کر لینا اللہ پر انف ہے ہماری سمجھ کے حساب سے. کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو صحیح حدیث سے پتہ چل گیا، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اب ہم اس میں اپنی عقلیں نہ لڑائیں کہ دیکھیں تو میرے الہام ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح اتر رہی ہے کہ نہیں، میرے دل میں شر، مجھے خیر اس میں دکھ رہا ہے، اللہ نے بتا دیا یہی خیر ہے، اب آگے آپ اس میں کیا خیر ڈھونڈنے جائیں گے؟ تو ہماری کمی کیا ہے کہ ہم خود پتہ نہیں کر رہے ہیں اللہ نے کیا بتایا ہے، اور پھر کیسے پھر اس کو نیکی اور برائی کو، جبکہ یہاں کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، نبی کی زندگی کے ذریعے، نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کہتے تھے کسی کو قرآن اگر سمجھنا ہو شرعت اللہ تعالیٰ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، وہ ٹوٹل قرآن ہی تھے. یعنی کہ اس طرح سے وہ فالو کرتے تھے، اس طرح سے چلتے تھے کہ کسی کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے، دین کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کرنا ہے وغیرہ. چلیں تو یہ بہت ہی مین پوائنٹ تھا جس کے اوپر اور بھی اگر آپ لوگ کہیں سے پڑھنے دیکھنے سمجھنے کی کوشش کر سکیں تو کریں کہ اس کو لکھنا بھی پڑے گا. یہ اس میں بھی ہونا چاہیے آپ کے اسائنمنٹ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر برائی ہر اچھائی بتا دی ہے. وہ اپنی طرف سے نئے کام دین میں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے وہ حدیث میں آپ کو قرآن میں موجود ہے. یہ پرانے زمانے کے لوگ کرتے تھے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے بتا دیا ہے وہ صحیح ہے. تو اب ہمارے کام بچے ہوئے ہمیں معلوم کرنا ہے کیا ہے اللہ نے جو بتایا ہے خیر اور شر. پھر آپ کے نہیں سمجھ میں آتا تو اس کے اوپر ایک انسان نے کہا، صحابہ نے اس کو مثال دیتے ہوئے بتائی تھی کہ اگر تمہاری عقل سمجھ ہی نہیں سکتی ہر بات، بہت ساری باتیں نہیں سمجھ پاتے ہم لوگ کہ ایسا کیوں کہا اللہ نے، تو انشاءاللہ اللہ کے پاس جا کے سمجھ جائیں گے. یا پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اچھا اس لیے کہا ہوگا. جیسے کہ مسح پیروں پہ کیا جاتا ہے وضو کرتے وقت، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہر چیز عقل سے چل رہے ہوتے تو مسح صرف پیر کے اوپر کے حصے میں کیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اگر ساکس پہنے ہوئے ہوں تو پہلے سے وضو آپ کا ہو تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم خالی ہاتھ گیلے کر کے اور ہمارے پیر جو اس طرح سے ہوتے ہیں نا، پیر کی بناوٹ کے یہ یہاں پر اس طرح سے پیر ہوتا ہے، تو جو یہ پارٹ ہے نا ہمارا، اس کے اوپر خالی آپ ایسے ہاتھ پھیر لیں، ایسے کر کے ایسے ایسے ہاتھ پھیر لیں، یہ مسح ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے اسی حساب سے بتایا کہ اگر عقل ہی چلا رہے ہوتے تو وضو تو پاکی کا ہی طریقہ ہے، ہمیں یہاں پر کہیں پر کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مسح کرو، یا نیچے گندگی ہو سکتا ہے، ساکس پہن کے ہم چل رہے تھے کچھ لگا ہوگا تو یہاں لگا ہوگا، جبکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مسح کا حکم یہاں پر ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ بس ایسے پھیر لو، انف کافی ہو جائے گا. تو عقلیں دوڑانا کی ضرورت نہیں ہے. شریعت میں جو چیز صحیح طرح سے مل رہی ہے، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، اب ہمیں جو سمجھ میں آئے گا ہم وہی فالو کریں گے. یہ بھی ایک فرقہ بن چکا ہے، یہ بھی لوگ شیطانی شر میں پھنس چکے ہیں کہ ہاں اللہ نے کہا ہے کہ الہام کرا ہوا ہے، اس میں ہم سمجھ کے ہی فالو کریں گے. اب اللہ کے دین کو ہم سمجھیں گے تب ہم اسے فالو کریں گے. تو کہاں سے پھر مسلمان اپنے آپ کو کہنے، صرف مسلمان ہی کیا ورڈ آتا ہے، سرنڈر، ہاتھ اوپر. سرنڈر میں آپ کو معلوم ہے چور آیا ہو اور وہ کہتا ہے ہینڈس اپ، تو ہم کس طرح سے سرنڈر کرتے ہیں؟ چابی کہاں ہے؟ یہ لو چابی یہاں. سونا کہاں رکھا؟ یہ یہاں رکھا ہے. بچوں کو نہیں چھونا، میرے مجھے کچھ مارنا نہیں، جو کہو گے کرتا جاؤں گا، اسے کہتے ہیں سرنڈر. وہ تو بنا دل کے، یعنی بنا دل کے مانے بھی کرنا ہو تب بھی ہمیں سرنڈر اسے کہتے ہیں. دین میں پھر ہم سبحان اللہ، اللہ کا دین کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ نے سرنڈر کر دیا ہے تو اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا کروں. پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانیاں، کتنی رحمتیں ہیں، کوئی ظلم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، رحمان الرحیم سبھی کچھ ہیں الحمدللہ، جو کہ ہمارے رب ہیں. اس کے اوپر بھی ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ وہ رب ہمارے رب ہیں، ہمارے اتنے قریب ہوتے ہیں. ان سے کتنی جگہ بات کی ہے کہ جب چاہو میں خود آسمان کے سب سے نیچے حصے پہ اللہ تعالیٰ اتر کے آتے ہیں، 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں تہجد کے وقت، پکار رہے ہوتے ہیں. کوئی ہے کسی کو مغفرت چاہیے ہے؟ کوئی ہے جو اپنے بگڑے کام بنوا لے، مجھے بتائے، میں اسے کام صحیح کر دوں. اور ہم سب آرام سے اپنے بستروں میں، چادروں میں سو رہے ہوتے ہیں، میرا رب نیچے اتر کے آیا ہوا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی بھی فکر نہیں کہ چلو اٹھ کے مانگ لیں. تو وہ بہترین قیمتی وقت ہوتا ہے اگر کچھ مانگنا ہے، نہیں آ رہا اللہ مجھے، میرے ٹائم نہیں ایڈجسٹ ہو رہا، تہجد میں اٹھنا سیکھ جائیے اور اس وقت مانگنا سیکھ لیجئے. فرق آپ لوگ سب خود انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عظما ورک شیٹ کے حساب سے دیکھیں کچھ کرنے ملتا ہے کام. سے مین پوائنٹس میں تو صرف ایک ہے، اور لیکن کوشچن آنسرس ہیں اس میں زیادہ. کوشچن آنسر کچھ کرایا جا سکتے ہیں، ٹائم بہت جی
मेन पॉइंट से पढ़े उस्ताद? Thumbs कर रहे हैं इसमें तो thumbs। हाँ जी, क्या है देखिए जरा। जिसने अपने आप को पाक सही रास्ते पर रखा वो कामयाब हुआ, और जिसने अपने आप को नापाक कर लिया वो नाकाम हुआ। तो इसमें आप लोग आयतें ये वाली डाल दीजिएगा। क्लियर है? कहाँ से ये बात पता चली? 9 and 10। जी, यही आपके मेन असाइनमेंट है कि आपको पता चल रहा है कि आपको कुरान से पता चला कि अपने आप को पाक रखने वाला ही कामयाब, गंदा कर लेने वाला, अपनी जान को गंदा कर लेने वाला नाकाम। ये इंशाल्लाह आयत, इसमें आप आयत नंबर डाल दीजिएगा। फिर है कामयाब कौन है, सबक की रोशनी में बयान करें। कि फवायद आयत कितनी नंबर 9, पॉइंट 10 में में ही इसके आंसर में जी फवायद में भी है। तो चलिए फिर रिटर्न वर्क क्या किया जाए इसका, नेक्स्ट क्लास में ही दिया जाए। अभी फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि रिवीजन वगैरह ज्यादा से ले लेंगे ये वीक में, और कुछ ये भी भेज देते हैं आप लोगों को। पुराने जो किए हुए सारे फॉर्म है ना उसमें, वो भेज दीजिए, लोग फिर से सॉल्व करें। जितने भी जी। एग्जाम से पहले दिए गए थे, 2 या 3 प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, फिर एक फाइनल दिया गया था, सही? जी वो सब आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, पीछे से वो कर लीजिए। और सारे जितने सूरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप लोग की एग्जाम वगैरह दे चुकी हैं, उनके वर्ड मीनिंग जो आप लोग ने टफ थे, सब रिवीजन, यानी ये डे आप लोग रिवीजन के हिसाब से अच्छा कर लीजिए। कोशिश करके जितना रिवाइज करेंगी तो फिर जहन में मजबूती इसके साथ बैठता जाएगा। तो कोशिश करके हम भी उसका एक और गूगल फॉर्म फिर देने की ये करते हैं। बाकी जो कर चुके थे आप लोग, सॉल्व कर चुके थे, उसको रिपीट कराया जा रहा है ताकि फिर से रिवाइज हो जाए। वो चीज़ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए फिर रिटर्न वर्क अब आप लोगों का नहीं होगा, और बस ये होगा वर्ड मीनिंग याद करने दे देंगे इसकी, और रिवीजन। किसी का कोई सवाल? सवाल नहीं है? यह है तो फिर अभी हम शेयरिंग कर रहे हैं, बोल लें, माइक खुला हुआ है, बोलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमारी थोड़ी ग्रामर की क्लासेस मिस हो गई थी मैम, तो क्या आप ग्रामर का रिवीजन कर देंगे मैम? ग्रामर ऑलमोस्ट रिवीजन पे ही चल रहा है, बहुत थोड़ा सा लेके चल रहे हैं उसको भी। तो आपका क्या पार्ट मिस हुआ है? मैम वो मुझे 3 मंथ्स में रिमूव कर दिया गया था मैम, वो 3 मंथ्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा। 3 मंथ्स? हाँ मैम मिस हो गया था मैम 3 मंथ्स का। आप उसके वो लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग ये जो है क्वेश्चन आंसर, उसके हिसाब से देखिए, और पीडीएफ जो है वो आप उसमें से ले लीजिए, उसको उसमें करके लिखा गया है, और जी वही जी ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लेके चल रहे हैं। तो कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, रिपीट ही है पूरा, इजी चल जी रहा है इंशाल्लाह। हो जाएगा। आपको कोशिश करके उसमें से भी सुनिए, और आप पहले क्वेश्चन आंसर वो रिवाइज कीजिए, फिर जो बचता है वो हम बता लेंगे, वरना पूरा फिर से शुरू करने से फिर से बहुत सारा टाइम हम लोगों का जाएगा। तो उसमें आप कोशिश करें अपने आप से समझें, अगर नहीं आएगा वो आप हमसे प्राइवेट पे मैसेज करके उतना पार्ट पूछ लीजिए सिर्फ, ठीक है? इंशाल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह। ओके, हम लोगों ने ये किया था, इसको लर्न करने के लिए कहा था, जो कि है हुआ माने ही, किया माने शी, 2 के लिए बात करनी हो हुमा, और हुम सबके लिए, हुन्ना सबके लिए। तो अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, अना व नहनु, ये याद करना था। इसके बाद ये जो एंड में फिर अटैच होके आते हैं, ये अलग से हम लोग अभी जो जिसकी प्रैक्टिस ज्यादातर कुरान में आती है वो अटैच प्रोनाउन, इसी का अगर हिया या हुआ माने ही और शी होता है, तो उसी का अटैच हर और हिज जो हो जाता है, वो वाला फिर हम लोग ने अभी तक समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर ये मरफू हो, मारिफा मरफू की जगह पर हो, यानी कि सब्जेक्ट पर हो, तो आप देखेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन यूज होता है। हुआ माने ही, वो वहां है, तो हम लोग कहेंगे वो घर पर है, हुआ फिल बैत, तो इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर कहेंगे कि
اس کا گھر ہے تو ہوا بیتہو نہیں، ہوا بیت نہیں کہتے، تو کیونکہ ہوا مانے ہی ہوتا ہے، اور وہ پروناؤن مرفوع کی جگہ پر آپ دیکھیں یوز ہوتا ہے، موسٹلی سبجیکٹ میں یوز ہو رہا ہے. تو آپ اسی طرح اس کو آگے پیچھے انگلش میں بھی ہی، اور جیسے ہی آگے آتا ہے تو وہ چینج ہو کے ہز بن جاتا ہے اس کی. تو پھر عربی میں بھی اسی طرح آپ وہ ہوا کو رکھیے کہ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس کی ہز کے میننگ پر لگانا ہوتا ہے پر، تو پھر وہ ہو یا ہی قرآن میں آپ دیکھ رہی ہیں مالو ربی ہی اس طرح سے آ رہا ہے. ٹھیک، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ کا اس اٹیچ پروناؤن کیا ہوگا وہ بھی اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ میں لکھ لیں تو ہوا کا ہو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی والا فوٹو شیئر کر لیتے ہیں، اس میں سے دیکھتے ہیں یہ اٹیچ پروناؤن جو آپ لوگ کہہ رہی تھی وہ کیا ہے، اس سے پھر زیادہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. یہ آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیجئے گا. عثمان میں پرسنل پر یہ فوٹو بھیج دیجئے جو آپ نے گروپ پہ بھیجے ہوئے ہیں، میرے واٹس ایپ پر آ جائیں گے، شیئرنگ میں ایزی ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. بہت سارے فوٹو دکھ رہے ہیں ابھی ہمیں. جزاک اللہ خیر. چلیں اس کا اگر آپ یہ لکھیں گے اٹیچ پروناؤن تو کیا ہوگا، اگر مرفوع ہوگا مبتدا کی جگہ پر ہوگا تو آپ اسے ہوا ہی رکھیں گے. کہ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھ رہے تھے کہ چابی کہاں ہے، اینا مفتاح، وہ مفتاح پلورل میل کے لیے میل کا یوز کر کے اس میں بات کری جاتی ہے. تو پھر کہا کہ ہوا السریر، سریر مانے بیڈ، کہ وہ بیڈ پر ہے تو ہوا لگایا. کہاں پر لیکن لگا ہوا تھا، ہوا مبتدا کی جگہ پر ہی تھا، اس لیے ہم نے اس کو ہوا لگایا. ابھی قرآن میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو ملے گا کہ وہ شبہ جملہ کی جگہ پر ساری چیزیں آ رہی ہیں، کہ اس کے گھر میں، وہ شبہ جملہ یعنی کہ خبر کے بعد آگے اس طرح کی بات چل رہی ہے. سبجیکٹ نہیں تھا مین، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر اس کی اس طرح سے لگا ہوا ہے. اگر ہو کا اگر آپ کو اٹیچ پروناؤن کہا جائے، یہ کون سے ہیں، یہ ڈیٹیچ ہیں. اٹیچ پروناؤن ہو تو ہوا کا کیا بن جائے گا بتائیے. ہاں ہو یا پھر ہی لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا کیا، اس کے معنی آپ لکھیے ہز، اس کے معنی لکھیے ہی، اور اس کے معنی لکھیے ہز. اور اسے کیا کہتے ہیں، اٹیچ پروناؤن. یہ ڈیٹیچ تھے، اب آپ اس کو لکھیے اٹیچ. یہ آپ کے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اینڈ میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ہما مانے ہوتا ہے وہ دو، اور الحمدللہ اگر آپ دو لوگوں کو اٹیچ پروناؤن بھی کریں گی تو یہ سیم ہی اٹیچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہوا کے جیسا ہو چینج ہو گیا ایسا کچھ نہیں تھا، یہ ہما ہی رہتا ہے. رب ہما، اگر آپ کہیں ان دونوں کے رب نے، تو آپ کو کہنا ہوگا، تو یہاں پر آپ لکھیے ہما ہی لکھیے، جیسا آپ نے یہاں پہ یہ لکھا ہے نا، ہو لکھا ہے اور ہی لکھا ہے، یہاں پہ ہما لکھیے، یعنی کہ یہ سیم ہی رہتا ہے اٹیچ میں بھی. یہ بھی اٹیچ ہے ہوم، اٹیچ میں بھی سیم رہے گا، اور پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، ہوم لکھ لیجئے. ہیا کا چینج ہوتا ہے، ہیا مانے شی ہوتا ہے. اب آپ اس کو کر دیجئے ہاں، جیسے آپ نے یہاں پر کرا تھا، اور اس کی میننگ لکھ لیجئے ہر. پھر سے ہما اور ہننا سیم رہیں گے، اٹیچ ہونے. جی رشتہ خالی ہوا اور ہیا میں اٹیچ پروناؤن ہے یہ. باقی دوسرے میں سے یہ جو ہما ہے جو ڈول ہے اور جمع ہے، جمع اور ڈول میں کیا بولتے ہیں ویسا ہی رہے گا جیسا ہے. جی اس میں اٹیچ پروناؤن نہیں ہوتے.
نہیں، ہم آپ کو چھوٹے سینٹینس بھی اس طرح سے بتا دیں گے کہ اگر آپ جی سادہ. سبجیکٹ کی جگہ پہ بھی یوز کریں گی تب بھی وہ یہی رہیں گے، اور Okay. اگر آگے بھی آپ اس کو اٹیچ پروناؤن میں بھی کریں گی جب بھی یہ اسی طرح کی دے آر Okay. مسلم، تو دے آر مسلمس، تو ہم مسلمون اس طرح سے ہی آتا ہے. تو ہم آگے بھی آ سکتا ہے، اٹیچ بھی ہو سکتا ہے، الگ بھی ہو سکتا ہے، اور سیپریٹ اس میں دونوں طرح سے یہ یوز ہوتے ہیں، ڈیٹیچ اور اٹیچ. اچھا مطلب دونوں ڈیٹیچ اٹیچ میں اس کا ویسا ہی رہتا ہے جیسا ہے. ہاں، لیکن ہی جی ہیا اور ہوا جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں اٹیچ ہونے ہز، میں. جی آپ نے جیسے کہا تھا ہز اور ہر ہو جاتا ہے سادہ. ہاں جی. جی جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے پاس ایسا قرآن ہے جس میں آپ ورڈ لکھیں اور وہ سرچ کر کے دے دے؟ ایسا قرآن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو کوئی بھی اس طرح کا ایپ ہے. میم ہاں ایپ ہے پر وہ 360 ایپ وغیرہ ڈگری. ایسا یوز کر کے دیکھیں کیا اس طرح سے کہیں پر آیا ہوا ہے کہ اٹیچ اور ڈیٹیل. آپ ہوم لکھ کے دیکھیے گا تو کہاں کہاں پر آیا ہوا ہے. میرے پاس ہے تو جو اس میں ہم نے ابھی صرف ہوم لکھا ہے تو کچھ کھل کے آئے ہیں ہم جو آپ کو اس میں دوبارہ دکھاتے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگ پھر خود سے دیکھیے کہ یہ کہاں کہاں پر کیسے کیسے یوز ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ ان کا استعمال سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں یہ ابھی ہم نے صرف ہوم لکھا تھا اپنے قرآن میں اور پھر اس کو اسکرول کیا تو اتنے سارے کھل کے آئے ہیں جس میں سے جہاں پر ہمیں سیپریٹ بھی دکھے اور اٹیچ بھی دکھے. تو یہ ہے ہم الخاسرون. ہوم مانے دے، الگ سے بھی آ رہا ہے کہ وہ لوگ خاسرون خسارے والے ہیں. اور باقی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی جگہ اسمائہم ان کے نام اور ہما، یہ دیکھیے ہما بھی آیا ہوا ہے صحیح اٹیچ کیا ہوا. تو اس طرح سے یوز آپ دیکھیں گے کہ اخرج، اخرجہ مانے خارج، خروج نکالنا ہوتا ہے. اخرج ہما، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان دونوں کو نکال لیا. یہ اس طرح سے پھر آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کیا کیا یوز ہے. تو ہوم لکھ کر کے دیکھا اتنا سارا کھل گیا. جتنا ابھی آپ ان کے یہ سارے ہو چکے ہیں ہیا ہوا اس طرح کا لکھ کے دیکھیں کھلتا ہے جن کے پاس جو انشاءاللہ. ہوا بھی بہت سارا الحمدللہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اور وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ. ہوا ہیا بھی آپ قرآن میں دیکھیں گی ہے. یہ سارے پروناؤن جو تھے ان کو قرآن میں سے تھوڑے تھوڑے سے ڈھونڈ کر کے دیکھیں اور بہت زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا مبتدا میں ہے کہ خبر میں، کیونکہ وہ قرآن کے جملے تو بہت ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ ہوتے ہیں. انشاءاللہ اتنا ہی انف ہے. ان کو ہی پروناؤن کو بھی سمجھ رہے ہیں. جو بھی ایک لائن دی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اٹیچ اور ڈیٹیچ کیسے یوز ہوتے ہیں. جی اریج. میم یہ ایپ کا کیا نام ہے؟ جی یہ ایپ کا کوئی کیا نام ہے؟ میرے پاس تو نارمل عربی قرآن کا ہم نے صرف قرآن ڈاؤن لوڈ کیا تھا جو کہ عربی مصحف کے ساتھ ہے، لیکن اس میں پیچھے ہم نے دیکھا کہ کئی ساری چیزیں اور بھی ہیں. سرچ کا بھی میم اوپر وہ دکھ جو رہا تھا. قرآن کا آل کر کے ایک ایپ ہے اسی میں؟ کسی پاس اور کوئی ایپس ہیں جس میں آ رہا ہے؟ فرت ہاشمی صاحبہ کی بھی ماشاءاللہ بہترین ایپ ایک آئی ہوئی ہے. اس میں روٹ ورڈ سبھی کچھ وہ لکھ کر کے اگر آپ روٹ ورڈ بھی دیکھیں گی تو وہ اس کا پیج بھی انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے. آپ لوگ جو یوز کر رہی ہیں ایپ اس میں سے کوئی بتائیے کون سی اچھی ہے تو اریج بھی اپنے پاس ڈال لیں گی. اسلام 360 میں بھی بہت آسانی سے سرچ ہو جاتا ہے. ہاں جی یہ میم اسلام 360 میں جو ہے اسلام 360 اچھی ایپ ہے. ابھی بیچ میں لوگوں نے اور شیئر کی فرحت تھی. ہاشمی کی بھی اچھی ہے ہاں الحمدللہ. فرحت ہاشمی کی بھی ایک ایپ ہے جو کہ ان کی بھی ہے، تو اس کا نام اگر معلوم ہو کسی کو. کیا بتا رہی 360 ایپ نا، قرآن 360 صحیح. میم فرحت ہاشمی کا اسلام 360 قرآن فار آل. قرآن فار آل میں تو ان کے سارے یہ رہتے ہیں درس اور یہ وہ ساری چیزیں رہتی ہیں. ایک اور اس کے علاوہ قرآن کی ان کی ایپ آئی ہے نہیں.
वो हमने डाउनलोड की थी, लेकिन हम उसे अलहमदुलिल्लाह मेरे पास इतनी यूज नहीं आ रही थी, तो हमने उसे मैम हटा कुरान दिया। मजीद करके भी एक ऐप है ना? आप 360 उसको नोट कर लें, कुरान 360, वो मारूफ है, ज्यादातर लोगों को मालूम है, जानी पहचानी है। चले इंशाल्लाह आज इतना ही रखेंगे। एक बार ये शेयर थोड़ा सा कर लेते हैं, देखें कहाँ तक पहुंच गए हैं हम लोग। बुक, अरबी बुक। जब भी आप कुरान का इस तरह से यूज करना सीख जाएंगी तो आपको ये भी बहुत फायदा मिलता है कि अगर आपको पता करना हो कि कज़वा ये कितनी जगह पर आया हुआ है, तो किस किस तरह से कैसे कैसे यूज हो रहा होता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इसमें आ रहा होता है। ये यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ये सब शुरू कर दिया था, इस वजह से इन्होंने फिर से इसका प्रोनाउंस के बारे में बताना शुरू किया था। हिया, अच्छा बताइए हिया क्या है और अलस शरीर क्या है? चलें जल्दी जल्दी बताइए। हिया मुब्तदा हो गई और वो शिबुल जुमला। ये शिबह जुमला है और ये मुब्तदा है। शिबह जुमला को और बताइए, शिबह जुमला क्या है यहाँ पर पूरा? मुब्तदा के बाद मजरूर। नहीं, वो आप नहीं बताएंगे। शिबह जुमला में फिर आप अलग अलग बताएंगी कि ये हुर्फ जर है, ये मजरूर है। लेकिन ये पूरा अगर आपने इसे मुब्तदा कहा है तो ये पूरा क्या है? खबर ये खबर खबर। है, ठीक है। खबर में अब डिटेलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें अगर आपसे अब पूछें, अभी आप नहीं कह सकती हैं कि मुब्तदा जो खबर जो है वो मरफू है, जैसे, या फिर आप कह दें खबर जो है वो पूरी मजरूर है। ऐसे एक वर्ड में अब आप इसको नहीं बता सकती, इसीलिए इसका नाम शिब्ह जुमला पड़ जाता है, क्योंकि अब आप जुमला है, इसके अंदर कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ पूरी डिटेलिंग आपको, अगर आपसे कहें शिब्ह जुमला को आप एक्सप्लेन कीजिए, तब आप बताएंगी कि इसमें इस नाउन से पहले यहाँ पर हुर्फ जर आया हुआ है, इस वजह से ये मजरूर है, कसरा के साथ आई है, और अला जो है वो हुर्फ जर है, ठीक है। तो ये डिटेलिंग फिर अब आप करना शुरू कर चुके हैं, तो ये इंशाल्लाह मुब्तदा में ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। आईना में ये बताइए, आईना मोहम्मद क्या क्या है? आईना क्या है? आईना क्वेश्चन है जी, और इसका इस्तेफाम ये है। बताइए, सेंटेंस में इसकी जगह बताइए। मुब्तदा है ना मैम? मुब्तदा है ना? मुब्तदा है, गुड, मुब्तदा है। और बताइए मुब्तदा है तो ये आईना जो है ये मरफू होगा कि नहीं होगा? ये मरफू ही होगा, मरफू मगर होगा। उसको लिखेंगे ऐसे ही आईना। जी, क्योंकि ये सिंगल छोटा वर्ड है। आईना माने कहाँ होता है, व्हेन, वेयर, इस तरह के वाले जो हैं ये चेंज नहीं होते, तो ये ऐसे ही बने होते हैं, लेकिन ये मरफू है। कुछ क्वेश्चन वाले और फिर जो है इसमें इशारा वाले भी आपने बताया था। इसिम इशारा है, अल्लज़ी है, ये सारे इसिम मौसूल जो हैं, बहुत सारे इसिम ऐसे हैं जो बने बनाए हैं, वो चेंज नहीं होते। तो ये यहाँ पर मुब्तदा है, और मोहम्मद क्या है? खबर। मोहम्मद खबर है। अब ये शिबे जुमला नहीं है, अब आप बता सकती हैं कि ये मरफू है कि मंसूब है, बताइए। आपको मरफू ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि मरफू सिंगल वर्ड की खबर थी ये, तो इसको आपको मोहम्मदुन ही कहना होगा, मोहम्मदीन आप नहीं कहती। अगर आपको यहाँ पर आ रहा होता, इस तरह से अब आ रहा होगा, तब आप इंशाल्लाह आप उसे देखेंगे कि ये मुब्तदा खबर इस तरह का बनता है। ये पेज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को अच्छे से आ गया था। इसकी प्रैक्टिस के लिए बस भी मन फिल गुरफा ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कर लिया था, इसको रिवाइज कर लीजिए और इसकी ग्रामर थोड़ी सी समझ लीजिएगा कि क्या क्या इसके अंदर ग्रामर के लिहाज से ये क्या है, ये जार है, ये मजरूर है, ये शिब्ह जुमला है, ये मुब्तदा है, ये खबर है। ये चार चीजें आप लोगों को आ रही हों बनाना, ठीक है। और सिंगल अगर है तो आपको ये बताना आ रहा हो कि दोनों के दोनों मरफू हैं, ठीक है। इतना आ रहा है सभी को? ये जो जितनी जुमले हम कह रहे थे, इसमें से किसी को एक जुमला नया समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए, हम फिर से बताते हैं कि जुमला इस्मिया है, इस्म से शुरू हो रहा है, इसमें मुब्तदा और खबर है, एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। तो जो मुब्तदा है वो भी मरफू और सिंगल वर्ड में है, खबर वो भी मरफू, वो भी आप चेक करें, ये भी डिटेलिंग आप बता सकती। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुब्तदा खबर में शिब्ह जुमला की खबर तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको दिख रहा है कि 2-3 वर्ड में इस तरह से खबर शुरू हो चुकी है,
फिर आप उसे कहेंगी ये मुब्तदा है और यहाँ से यहाँ तक पूरी खबर है, ठीक है, ये मुब्तदा है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी खबर है, इसको आप शिबे जुमला बता दीजिए। अब हम कहें आप शिबे जुमला एक्सप्लेन कीजिए, आप उसमें फिर कहेंगी कि ये हुर्फ जर है और ये मजरूर है। हुर्फ जर के बाद वाली जो नाउन होती है उसे इस्म मजरूर कहते हैं, वो वाला इस्म कसरा के साथ ही लिखा जाता है। आप चेक कीजिए कि हर जगह कसरा है, मैं सही लिख रही हूँ, नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस दी है। अलल मक्तबा, मक्तबू या मक्तबी? अलल मक्तबी। अलल मक्तबी, क्योंकि ये शिब जुमला की तरह यूज होगा और कसरा के साथ आता है, उससे पहले हुर्फ जर लगा है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। इसकी भी डिटेल हम लोग ले चुके हैं कि आपने पढ़ा कि नाउन जो है वो सारे के सारे पेश के साथ तनवीन के साथ खत्म हो रहे होते हैं, लेकिन मुअन्नस नाम अगर प्रॉपर इसमें अलम हो तो कैसे खत्म होता है? पेश के साथ। पेश के साथ। समीनतु मेरा नाम होगा, समीनतुन नहीं होगा। ज़ैनबू होगा, ज़ैनबुन नहीं होगा। खालिदू होगा कि खालिदुन होगा? खालिदुन। खालिदुन, क्योंकि ये आदमियों के नाम होते हैं। अब्बासुन होगा या अब्बासु होगा? अब्बासुन। जितने भी आइशतुन मुअन्नस, होगा? जी जितने भी मुअन्नस है वो पेश के साथ और मुज़क्कर तनवीन के साथ। चले आइशतुन होगा? आयशतु होगा। आयशा तू होगा। बारकल्लाह फीक, ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए। तो अपनी किताब जितना इसमें से आप लोगों की है इसको आप अच्छे से समझते जा रहे हैं, तो एनफ है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते जाएंगे। ये पढ़ा था क्या हम लोगों ने? जी जी बाजी हम पढ़ चुके हाँ थे। पढ़ चुके हैं वाला। हाँ, चलिए इंशाल्लाह इसकी ग्रामर भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बारकल्लाह फीक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाक